حضرات، شکریہ بہت بہت حضرات۔ آئیے اب ہم سرزمین بجنور کا رخ کرتے ہیں، اور بجنور سے اٹھنے والی ایک آواز جو پوری حسینی دنیا میں خصوصی طور سے یوں تو منقبت بھی کہتے ہیں، بہت اچھے سلام بھی کہتے ہیں، نعت بھی کہتے ہیں، لیکن خصوصی طور سے نحو کے حوالے سے کلیم اصغر صاحب کا کلام پوری اردو دنیا، پوری حسینی دنیا میں پہنچا ہے۔ نہ صرف پہنچا ہے بلکہ انہیں بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ مختلف آوازوں میں ہم نے ان کے نوحے سنے، اور وہ بہت خوبصورت نوحے ہی نہیں کہتے بلکہ منقبت، سلام، قطعات، رباعیات، بہت ہر حوالے سے ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اس محفل میں باقاعدہ کئی برسوں سے مسلسل شرکت کرنے والی شخصیت کا نام ہے کلیم اصغر۔ میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ ان کے حضور پہنچتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ ذکر رسالت معاف کرنے کے لیے مائک پہ تشریف لائیں۔ جناب کلیم اصغر صاحب تشریف لے آئے، ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ حضرات، سب سے پہلے اس بابرکت اور پرمسرت جشن کی اور آپ کی اس میں شرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ اس وقت فرش محفل مسرت پر تشریف فرما ہیں، بارگاہ مولا میں حاضر ہیں، یقیناً یہ سعادت کے لمحات ہیں، اور جب آپ بہت قریب ہوتے ہیں اہل بیت، خانوادہ اہل بیت کی خوشی سے، تو یقیناً دل سے بارگاہ معصومین میں مبارکباد نکلتی ہے۔ اتنی درخواست ہے اس محفل میں، اس شب کے صدقے میں مبارکباد کے ساتھ ایک یہ دعا بارگاہ مولا میں بھیجیں کہ ہمارے محترم جناب ناصر عباس صاحب نقوی کے بڑے بھائی جناب عابد عباس صاحب کو اللہ آج کی شب کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں، مولا کی محبت کے صدقے میں صحت کلی عطا فرمائے، اور جتنی دعائیں ان کے لیے کی گئی ہیں وہ سب باریاب ہوں، اور انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ جہاں جہاں ذکر ہے مولا کا اور جتنے ہماری تقریبات ہیں اس میں شریک ہوں انشاءاللہ۔ اور یہ جشن بھی جیسے ہر برس منایا جاتا تھا اسی طرح انشاءاللہ منعقد ہو، لیکن آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور اس پروگرام سے یہ ثابت ہوا کہ رسول کا ماننے والا اگر کسی کی صحت و سلامتی کے لیے کوئی نظام طے کیا گیا ہو تو وہ اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ پورا جو ہے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ یہ پروگرام ہو رہا ہے، لیکن ذرا سا یہ اگر محسوس کریں آپ کہ تھوڑی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، جہاں آپ کے بیچ میں 4 لوگ اور بیٹھتے تو ان کی ذمہ داریاں بھی شاید آپ پر ہیں اور ہم لوگوں پر، اور میں پیش کرتا ہوں اور جہاں تک دیکھیے ذکر مولا قبلہ تشریف فرمائیں، تائید فرمائیں گے، ذکر مولا کا جہاں تک سوال ہے، اس کو کرنے کے لیے کروڑوں لوگ بھی کم ہوتے ہیں، اور قریب ہو کے کوئی کرے تو ایک انسان بھی بہت ہے۔ اور یہاں سے پیش کرتا ہوں کہ اور بہرحال اجر کے طور پہ آج 2 معصومین کی ولادت کی تاریخ ہے، پیش کرتا ہوں ناصر بھائی کے مبارکباد دینے آ رہے ہیں آسماں والے، مبارکباد دینے آ رہے ہیں آسماں والے، خدا جانے کہاں تک عالم تنویر کی حد ہے، خدا جانے کہاں تک عالم تنویر کی حد ہے، اور خوشی ایسی کہ ایک دن میں منائی جائیں 2 عیدیں، خوشی ایسی کہ ایک دن میں منائی جائیں 2 عیدیں، محمد مصطفیٰ اور جعفر صادق کی آمد ہے، خوشی ایسی کہ ایک دن میں خوشی ایسی کہ ایک دن میں منائی جائیں 2 عیدیں، محمد مصطفیٰ اور جعفر صادق کی آمد ہے، محمد مصطفیٰ اور جعفر
صادق کی آمد ہے، ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا. انشاءاللہ آپ آمادہ ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے آپ محفل میں آئے ہیں تو آمادہ ہو کے آئے ہیں. پیش کرتا ہوں کہ ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا، بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا. بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا. ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا، بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا. اور جہاں ہر شے سما جائے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جہاں قرآن سما جائے وہ سینہ ہے محمد کا. جہاں قرآن سما جائے، جہاں ہر شے سما جائے اسے قرآن کہتے ہیں. جہاں قرآن سما جائے وہ سینہ ہے محمد کا. اور مدح نبی میں دار بھی منبر سے کم نہیں، مدح نبی میں دار بھی منبر سے کم نہیں. اور ایسے نصیب والا سکندر سے کم نہیں، ایسے نصیب والا سکندر سے کم نہیں. اور الفت، شعر پیش کرتا ہوں کہ ایسے نصیب والا سکندر سے کم نہیں. اور الفت نہیں ہے جس میں رسول انعام کی، الفت نہیں ہے جس میں رسول انعام کی. وہ قلب ناشناس ہے پتھر سے کم نہیں، وہ قلب ناشناس ہے، وہ قلب ناشناس ہے پتھر سے کم نہیں. اور اندازہ کیا لگائے کوئی ان کے نور کا، جن کے نشان پا مہو اختر سے کم نہیں. اندازہ کیا لگائے کوئی ان کے نور کا، جن کے نشان پا. اب یہ شعر ملاحظہ کر لیجئے گا، شعر پیش کرتا ہوں کہ جن کے نشان پا، کاظم بھائی شعر دیکھیں گے، جن کے نشان پا مہو اختر سے کم نہیں. اور ان کی فضیلتوں کو کوئی کیا بیاں کرے. ان کی مصرع پیش کرتا ہوں کہ ان کی فضیلتوں کو کوئی کیا بیاں کرے. یہ اختصار میں بھی سمندر سے کم نہیں، یہ اختصار میں بھی ان کی فضیلتوں کو کوئی کیا بیاں کرے. کی فضیلتوں کو کوئی کیا بیاں کرے. یہ اختصار میں بھی، یہ اختصار میں بھی سمندر سے کم نہیں، یہ اختصار میں بھی سمندر سے کم نہیں. اور مصطفیٰ یا مصطفیٰ کی آل جیسا راہبر، مصطفیٰ یا مصطفیٰ کی آل جیسا راہبر، راہ حق پر اور کوئی دوسرا ملتا نہیں، راہ حق پر اور کوئی دوسرا ملتا نہیں. اور یوں سکھائے ہیں جہاں کو رہنمائی کے اصول، یوں سکھائے ہیں جہاں کو رہنمائی کے اصول. دشمنوں کے دل تو بدلے راستہ بدلا نہیں، دشمنوں کے دل تو بدلے. یوں سکھائے ہیں جہاں کو رہنمائی کے اصول، دشمنوں کے دل تو بدلے، دشمنوں کے دل تو بدلے راستہ بدلا نہیں. دشمنوں کے دل تو بدلے راستہ دیکھیے حضرات، جو اس وقت ظاہر ہے اس محفل میں وہ مجمع رہتا ہے جہاں صرف ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضری ہوتی ہے. اور دیکھیے قبلہ تشریف فرمائیں، یہاں اس کے علاوہ کچھ سمجھنا وہ بہرحال ایک شاعر کے بھی تصور کیا جائے تو جسارت ہوگی. اب یہاں سے ابھی جیسے بہت اچھی بات ابھی ہمارے سلیم صاحب نے کہی کہ دنیا کو اتنا اچھا بنایا جائے کہ یہاں رہنے کے لیے دل چاہے انسان کا. اور پیغامات ہیں رسالت کے اور جو ہم تک پہنچے اور بہت ساری قربانیاں، اسی ذیل میں یہ 4 مصرے شاید مجھ جیسا طالب علم پیغام کے طور پہ ناصر بھائی آپ کی جانب سے، اور جو حالات چل رہے ہیں دنیا کے اس میں کیا ضروری ہے یہ بھی ہمیں رسول کی ذات گرامی سے ملتا ہے. اور اسی جشن رسالت کے بینر سے یہاں سے پیش کرتا ہوں یہ 4 مصرے بطور خاص ملاحظہ کریں کہ اوروں کے لیے دل میں ایثار کا جذبہ ہو. سب ملاحظہ کر لیں گے کہ اوروں کے لیے دل میں، اور یہ معصوم کے قول کے پس منظر میں بھی ہے. پیش کرتا ہوں کہ اوروں کے لیے دل میں ایثار کا جذبہ ہو، دراصل یہی زندہ رہنے کی علامت ہے. اوروں کے لیے دل میں ایثار کا جذبہ ہو، دراصل یہی زندہ رہنے کی علامت ہے. اور اخلاق پیمبر سے یہ درس ملا ہم کو، اخلاق پیمبر سے یہ درس ملا ہم کو، مخلوق کی خدمت میں خالق کی عبادت ہے. مخلوق کی خدمت میں، اخلاق پیمبر سے یہ درس ملا ہم کو، مخلوق کی خدمت میں، مخلوق کی خدمت میں خالق کی عبادت ہے، مخلوق کی خدمت میں خالق کی عبادت ہے. اب یہاں سے ایک مطلع بالکل تازہ اشعار یہاں سے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کر لیں گے اور یہیں سے ایک صلوات کا سہارا دیں، اس کے بعد انشاءاللہ پیش کرتا ہوں.
پیش کرتا ہوں کہ جب تلک شامل نہ ہو جائے عطائے مصطفیٰ، جب تلک شامل نہ ہو جائے عطائے مصطفیٰ، نعت خوانی ہو نہیں سکتی برائے مصطفیٰ، نعت خوانی ہو نہیں سکتی جب تلک شامل نہ ہو جائے عطائے مصطفیٰ، نعت خوانی ہو نہیں سکتی برائے مصطفیٰ۔ اور کیا کھلے خاکی زباں نور مجسم کے لیے، کیا کھلے خاکی زباں نور مجسم کے لیے، آسمانی لفظ کرتے ہیں ثنائے مصطفیٰ، آسمانی لفظ کرتے ہیں۔ کیا کھلے خاکی زبان نور مجسم کے لیے، کیا کھلے خاکی زبان نور مجسم کے لیے آسمانی لفظ کرتے ہیں ثنائے مصطفیٰ۔ اب شعر سنیے گا کہ جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہیں۔ مصرع پیش کرتا ہوں کہ جو ازل سے ہے، جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا، جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہیں۔ بعد والے کیا بتائیں ابتدائے مصطفیٰ، بعد والے کیا بتائیں، جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہیں، جو ازل سے ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہرحال میری کوشش کہ جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہیں۔ بعد والے کیا بتائیں، بعد والے کیا بتائیں۔ ابتدائے مصطفیٰ نور کی ہیبت نظر آنے لگی چاروں طرف، نور کی ہیبت نظر آنے لگی۔ مصرع سنیں گے، نور کی ہیبت نظر آنے لگی چاروں طرف، ظلمتیں جانے لگیں جس وقت آئے مصطفیٰ، ظلمتیں جانے لگیں، نور کی ہیبت نظر آنے لگی چاروں طرف، ظلمتیں جانے لگیں جس وقت آئے مصطفیٰ۔ اور اے زمین بتلا تجھے کتنی بلندی چاہیے، اے زمین بتلا تجھے کتنی بلندی چاہیے، زینت عرش بری ہے خاک پائے مصطفیٰ۔ اے زمین بتلا تجھے کتنی بلندی چاہیے، اے زمین بتلا تجھے کتنی بلندی چاہیے، زینت عرش بری ہیں، زینت عرش بری ہیں خاک پائے مصطفیٰ۔ اور جا نہیں سکتے وہاں تک دولت دنیا کے ہاتھ۔ دیکھیں آپ کو یہاں آنے کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے شعر پیش کرتا ہوں کہ جا نہیں سکتے وہاں تک دولت دنیا کے ہاتھ، اتنی اونچائی پہ رہتا ہے گدائے مصطفیٰ، اتنی اونچائی پہ رہتا ہے، جا نہیں سکتے وہاں تک دولت دنیا کے ہاتھ، اتنی اونچائی پہ رہتا ہے۔ یا رسول اللہ، جا نہیں سکتے وہاں تک دولت دنیا کے ہاتھ، اتنی اونچائی پہ رہتا ہے گدائے مصطفیٰ۔ اور آپ دشمن کے لیے بھی بد دعا کرتے نہیں۔ دیکھیے کچھ حقائق ہیں وہ پیش کرتا ہوں کہ آپ دشمن کے لیے بھی بد دعا کرتے نہیں، اس پر لعنت آپ کا جو دل دکھائے مصطفیٰ۔ آپ دشمن کے لیے بھی، اب شعر سنیں کہ جانشینی کے اصولوں کا تقاضا ہے یہی، جانشینی کے اصولوں کا تقاضا ہے یہی، مصطفیٰ جیسا ہی ہو کوئی بجائے مصطفیٰ۔ جانشینی کے اصولوں کا تقاضا ہے یہی، جانشینی کے اصولوں کا تقاضا ہے یہی، مصطفیٰ جیسا ہی ہو کوئی بجائے مصطفیٰ۔ وارث دین الہی صرف اہل بیت ہیں، وارث دین الہی صرف اہل بیت ہیں، اور کوئی مالک نہیں اس کا سوائے مصطفیٰ، اور کوئی مالک نہیں، وارث دین الہی صرف اہل بیت ہیں اور کوئی مالک نہیں اس کا سوائے مصطفیٰ۔ اور جو اذان صبح عاشورہ سے پہچانی گئی، مصرع پیش کرتا ہوں کہ جو اذان صبح عاشورہ سے پہچانی گئی تھی علی اکبر کے لہجے میں صدائے مصطفیٰ، تھی علی اکبر کے لہجے میں، جو اذان صبح عاشورہ سے پہچانی گئی، جو اذان صبح عاشورہ سے پہچانی گئی تھی علی اکبر کے لہجے میں، جو اذان صبح عاشورہ سے پہچانی گئی تھی علی اکبر کے لہجے میں، صدائے مصطفیٰ، صدائے مصطفیٰ تھی علی اکبر کے لہجے میں، صدائے مصطفیٰ۔ اور جان انصاری کا اگر جذبہ نہ ہو کچھ بھی نہیں، جان انصاری کا اگر جذبہ نہ ہو کچھ بھی نہیں، جان انصاری کا اگر جذبہ نہ ہو
کچھ بھی نہیں، رات دن کہتے رہو ہم ہیں فدائے مصطفیٰ، رات دن کہتے رہو، جان انصاری کا اگر جذبہ نہیں کچھ بھی نہیں، جان انصاری کا اگر جذبہ نہ ہو کچھ بھی نہیں، رات دن کہتے رہو ہم ہیں فدائے، ہم ہیں فدائے مصطفیٰ۔ اب دیکھیں یہ شعر آپ کی ذرا سی ذمہ داریاں شامل ہو جائیں، اور قبلہ شعر پیش کرتا ہوں، بہرحال جس شعر کے لیے یہاں تک لایا وہ شعر دیکھیں، شعر سن لیجیے گا سلیم بھائی، دعاؤں سے نواز دیں کہ جان انصاری کا اگر جذبہ نہ ہو کچھ بھی نہیں، رات دن کہتے رہو ہم ہیں فدائے مصطفیٰ، اور اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر، اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر ہم تجھے یثرب کہیں یا کربلائے مصطفیٰ، ہم تجھے یثرب کہیں یا، اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر ہم تجھے یثرب کہیں یا کربلائے مصطفیٰ۔ دیکھیے جو حالات چل رہے ہیں وہاں تک ایک شعر ہے، اور اس تک صرف اس سے پہلے دو چار شعر سن لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ التماس دعا۔ یہاں سے شعر پیش کرتا ہوں، یہ مطلب یہ بھی پیش کرتا ہوں کہ میسر ہو گیا مصروف ذکر مصطفیٰ ہونا، میسر ہو گیا مصروف ذکر مصطفیٰ ہونا، شرف کی بات ہے مداح ممدوح خدا ہونا، شرف کی، دیکھیں تمام شعراء کرام ذاکرین کے حوالے سے یہ مصرع پیش کرتا ہوں کہ شرف کی بات ہے مداح ممدوح خدا ہونا، اور یہ دنیا اس لیے پستہ نظر آنے لگی ہم کو۔ دیکھیں یہ مصرع بھی سن لیجئے گا کہ یہ دنیا اس لیے پستہ نظر آنے لگی ہم کو، محمد کی غلامی نے سکھایا ہے بڑا ہونا، یہ دنیا اس لیے پستہ نظر آنے لگی ہم کو، یہ دنیا اس لیے پستہ نظر آنے لگی ہم کو، محمد کی غلامی نے سکھایا ہے، محمد کی غلامی نے سکھایا ہے بڑا ہونا، اور اگر ہے زینت عرش بری معراج کا منظر، اگر ہے زینت عرش بری معراج کا منظر، زمین کا تاج ہے اس پر نبی کا نقش پا ہونا، اگر ہے زینت عرش بری معراج کا منظر، زمین کا تاج ہے اس پر نبی کا نقش پا ہونا، اور انہیں سمجھو یہ دونوں ہی محمد کے دل و جاں ہیں، انہیں سمجھو یہ دونوں ہی محمد کے دل و جاں ہیں، کبھی ممکن نہیں قرآن و عطرت کا جدا ہونا، کبھی ممکن نہیں قرآن و عطرت کا، انہیں سمجھو یہ دونوں ہی محمد کے دل و جاں ہیں، کبھی ممکن نہیں قرآن و عطرت کا جدا ہونا۔ اور یہ دو تین شعر ہیں بہرحال جس کے لیے زحمت دی، اور یہ ایک پیغام بھی ہے پیش کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کے ماننے والے سمجھتے ہیں، پیش کرتا ہوں دعاؤں کی التماس کے ساتھ کہ محمد مصطفیٰ کے ماننے والے سمجھتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے ماننے والے سمجھتے ہیں، ہر ایک بہتر پہ لازم ہے برائی سے خفا ہونا، ہر ایک بہتر پہ لازم ہے، محمد مصطفیٰ کے ماننے والے سمجھتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے ماننے والے سمجھتے ہیں، ہر ایک بہتر پہ لازم ہے برائی سے خفا ہونا۔ اور یہ شعر بہرحال ابھی ہو گیا، اور خاص طور سے آپ کے جو جملے تھے ان سے متاثر ہو کے اسی فرش پہ مولانا نے یہ شعر عطا کیا۔ اب یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ ہر ایک لمحہ رہے کردار کی پاکیزگی قائم، ہر ایک لمحہ رہے کردار کی، ناصر بھائی پیش کرتا ہوں کہ ہر ایک لمحہ رہے کردار کی پاکیزگی قائم، یوں ہی ثابت نہیں ہوتا کسی کا پارسا ہونا، یوں ہی ثابت نہیں ہوتا، ہر ایک لمحہ رہے کردار کی پاکیزگی قائم، یوں ہی ثابت نہیں ہوتا کسی کا پارسا ہونا۔ اپنی پڑھنے کی ذمہ داری اور آپ کی سننے کی ذمہ داری زیادہ شامل کرتے ہوئے جو کچھ بہرحال رسول کی شان میں، بہرحال رسول ہے، گستاخی کرنے والا اپنی اوقات کا پتہ دیتا ہے، اور جو کچھ ابھی خبریں سننے میں آئیں بہرحال فراز سے، اور یہ بہرحال اجری کے طور پہ اور ذمہ داری کے طور پہ یہ آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ ہر ایک لمحہ رہے کردار کی پاکیزگی قائم، یوں ہی ثابت نہیں ہوتا کسی کا پارسا ہونا، یوں ہی ثابت نہیں ہوتا کسی کا پارسا ہونا، اور جسے تہذیب دین مصطفیٰ اچھی نہیں لگتی،
مصرع پیش کرتا ہوں کہ جسے تہذیب دین مصطفیٰ اچھی نہیں لگتی وہ خود دیکھے گا ایک دن مغربیت کا فنا ہونا. وہ خود دیکھے گا ایک دن. جسے تہذیب دین مصطفیٰ اچھی نہیں لگتی، جسے تہذیب دین مصطفیٰ اچھی نہیں لگتی وہ خود دیکھے گا ایک دن مغربیت کا فنا ہونا. وہ خود دیکھے گا ایک دن مغربیت کا فنا ہونا. یہ دنیا اس لیے پستہ نظر آنے لگی ہم کو، محمد کی غلامی نے سکھایا ہے بڑا ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں، بہت خوبصورت اشعار خوبصورت انداز میں ابھی آپ نے سماعت فرمائے ہمارے بھائی کلیم اصغر صاحب سے. آئیے